وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گزشتہ کل ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے چند امتحانات کا تذکرہ کیا تھا، تو ان چند امتحانات میں سے اللہ پاک نے ان کو گزارا، ثابت قدمی عطا فرمائی، پھر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے انعامات کی بارش کر دی۔ ہم نے وہ چند امتحانات ذکر کیے تھے، چنانچہ وہ ان میں سے ہر امتحان ایسا ہے کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے جائے کہ اس کے اندر سے کوئی گزرے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ آئیں آئیں آہستہ آہستہ آئیں، کرسی لگائیں آپ کے لیے، یہاں آ جائیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام بیت عتیق کو تطہیر بھی کرتا ہے، یعنی یہ مسجدوں کی صفائی کو جو کام ہے، بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، دنیا کی کوئی بھی، تو یہ نبیوں والا کام ہے۔ کس والا کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے ابراہیم، آپ اور آپ کا بیٹا اسماعیل، آپ دونوں میرے گھر کو پاکیزہ کرو، صاف کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور اس میں رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے، گھر صاف ستھرا چمکتا ہونا۔ چنانچہ یہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے نہ صرف اس کا اہتمام کیا، بلکہ یہ روایت چلتے 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 عرب میں عزت اور شرف کا معیار بن گیا۔ فلاں کون ہے جی؟ فلاں ماشاءاللہ حجاج کو پانی پلاتا ہے۔ فلاں کون ہے جی؟ یہ ماشاءاللہ یہ اس کی کمپنی ہے جو حرم شریف صاف کرتی ہے۔ یہ لقب وہاں سے نکلا کہ ان کے ہاں سب سے معزز لقب خادم الحرمین شریفین۔ اور ایک بات میں بتاؤں، موجودہ حالات میں عرب کی صورتحال جو کچھ بھی ہے، لیکن وہ لوگ جس طرح ان دونوں حرمین کو مینج کر رہے ہیں، یہ انہی کا کام ہے، انہی کا کام۔ اور اللہ پاک دیتا بھی ہے ان کو، پھر لگاتے رہو گے آتا رہے گا، لگاتے رہو گے آتا رہے گا۔ اچھا، یہاں ایک حدیث شریف ہے بخاری مسلم کی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ موانی صاحب خوش ہوں گے، المسجد الحرام، پہلی مسجد۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کے ہی زمانے میں پھر کون سی ہے؟ پھر فرمایا المسجد الاقصی، المسجد اب دونوں مسجدیں ہیں، مسجدیں دونوں ہیں، قبلہ کون سے ہے؟ عین ممکن ہے قبلہ مسجد اقصی ہو۔ بیت اللہ کی تعمیر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بیت اللہ تعمیر ہوا ہے تو وہ قبلہ بھی ہوگا، وہ مسجد ہے، اور اس مسجد کی فضیلت ہے کہ باہر ایک نماز، وہاں 1,00,000 نماز برابر۔ کسی نے ایک دفعہ اللہ بولا، گویا 1,00,000 دفعہ اللہ بولا، ریٹ اتنے بدل جاتے ہیں۔ تب آئیے پھر پوچھا مسجد اقصی ہے تو فرمایا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے زمانے کا؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال۔ 40 سال پہلے مسجد حرام بنی، اس کے بعد مسجد اقصی بنی، خود آدم علیہ السلام نے بنائی یا آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بنائی، یا تعمیر جدید آدم علیہ السلام نے تو صرف بیت اللہ بنایا، مسجد اقصی نہیں بنائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد اقصی بنائی تو اس کے 40 سال، ابراہیم علیہ السلام نے جب مسجد حرام بنائی اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی۔ سب پاسبلٹی ہے، لیکن مسجد حرام کی فرسٹ تعمیر، فرسٹ کنسٹرکشن، یا اس کی رینوویشن کے بعد، نوح علیہ السلام کے عذاب اور سیلاب آنے کے بعد دوسری جو اس کی کنسٹرکشن ہے، اس کے بعد اور مسجد اقصی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ۔ یہ جو دوسرا قول ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام کی تعمیر جدید کی، تعمیر جدید کے بعد پھر یہ قربانی اور یہ سارا معاملہ پیش آیا، اس کے بعد پھر یہ یہاں سے ان کو لے کر چلے اپنے پرانے علاقے میں، اور وہاں جا کر بابل، شام، کنان، یہ وہ علاقے تھے جہاں ابراہیم علیہ السلام کا مولد تھا، جائے پیدائش۔ تو وہاں انہوں نے جب مسجد حرام بنا دی تو وہاں بھی دل میں آیا کہ اللہ کی مسجد ہونی چاہیے گھر، وہاں مسجد اقصی تعمیر۔ 3 مساجد ایسی ہیں جن کے ساتھ ایمانی اور روحانی تعلق ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ 3 مساجد، نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد نبوی، اور نمبر 3 مسجد اقصی۔ بیچ میں مسجد نبوی کہاں سے آئی؟ آگے حدیث آ رہی۔
فرمایا لا تشد الرحال الا لثلاثۃ، خالص کسی مسجد کو جانے کے لیے سفر نہیں کیا جائے گا. بہت باریک نکتہ ہے. مسجدیں بن گئی، مثلا فیصل مسجد ایک یادگار مسجد ہے، ہم بولیں یار ہم انشاءاللہ اگلا جمعہ تیرا بھائی مسجد فیصل مسجد میں پڑھے گا، تو صرف فیصل مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں آپ کی وہاں میٹنگ ہے، کام ہے، بزنس ہے، پھر آپ جمعہ پڑھنے جائیں تو یہ جائز ہے. دو چیزیں الگ الگ ہیں. صرف نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد کے لیے سفر خاص طور پر نہیں کیا جائے گا. قطعاً نہیں، ٹورزم میں نہیں، ٹورزم میں بھی نہیں، عبادت میں بھی نہیں. نہیں، اس بڑا عجیب معاملہ ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کو عزت بخشی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، کہ ان 3 مساجد میں صرف نماز کے لیے سفر کیا جائے گا. یا جا رہا ہوں انشاءاللہ حرم میں نماز پڑھوں گا، بالکل ٹھیک ہے. جا رہا ہوں انشاءاللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں خاص طور پر، بالکل ٹھیک ہے. اللہ پاک ہم سب کو لے جائے مسجد اقصی نماز جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لا تشد الرحال الا لثلاثۃ، روئے زمین پر کجاوا کسا جائے گا، پیاری حدیث ہے. کجاوا یعنی بیگ پیک کیا جائے گا صرف 3 مساجد کے لیے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی. باقی مساجد میں اسپیشلی نہیں، اسپیشلی نہیں، قطعاً نہیں. اور کام اعلان کریں، بزنس، ٹورزم، اور دنیا کی ہر طرف جائیں. وہاں گئے تو آپ ابو ظبی کی مسجد بھی دیکھ لیں، فیصل مسجد بھی دیکھیں، بیریا ٹاؤن کی گرینڈ مسجد بھی دیکھ لیں، سب ہو جائے گا. لیکن اسپیشلی پھر اس کی تشریح میں کچھ چیزیں آتی ہیں. بعض اوقات مسجد تو نہیں لیکن مسجد کو آباد کرنے والا امام یا وہاں کا انوائرمنٹ ورع اور تقوی میں، اخلاص میں، للہیت میں، تلاوت میں، ان چیزوں میں سبقت لے جاتا ہے، اس نیت سے کہ فلاں مسجد کا امام زیادہ تقوی دار ہے، جی چاہتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں. اب تھوڑی تھوڑی گنجائش بنے گی. مسجد کی عمارت کی وجہ سے سفر نہیں کیا جائے گا کہ مسجد عاشق بہت خوبصورت ہے وہاں نماز پڑھیں گے، اے سی ہے، یہ وہ. یہ اللہ رب العزت نے روئے زمین کے لوگوں میں بیلنس رکھا ہے، ورنہ مسجد محلوں کی ویران ہو جاتی. دی چاہے یا نہ چاہے اپنی مسجد میں، اپنی مسجد کو آباد کرنا پہلا حق ہے. ہاں کبھی کبھار اپنی مسجد کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا، یار اس کی تلاوت اچھی ہے، اس کا بیان اچھا ہے، اس کی بات دل پر زیادہ اثر کرتی ہے، اب آپ سفر کر سکتے ہیں. لیکن یہ مسجد کا سفر نہیں ہے، یہ دینی تعلیم کا سفر ہے. دینی تعلیم کے لیے آپ پوری دنیا جائیں. بڑا باریک نکتہ ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. عزت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کو، اور اللہ کا کرنا ایسا ہے پہلی 2 مساجد اب بھی دنیا کی سب سے بڑی مساجد ہیں. مسجد اقصی میں ٹھیک ٹھاک نمازی آتے ہیں، لاکھوں ہو جاتے ہیں. مسجد اقصی آگے، پھر درمیان میں زیتون کا باغ ہے، پھر پیچھے وہ ڈوم آف دی راک ہے، بہت مخلوق آتی. یاد رہے گا انشاءاللہ. یہ جس طرح سے عید کی مسجد کوشش کی جاتی ہے بڑی جگہ پہ جا کے پڑھیں، وہ پہ ڈفرینشیٹڈ ہے. عید سال میں ایک دفعہ، اور اس میں بھی نماز مقصد ہے. مسجد رخ کرنا، عیدگاہ جاتے ہیں لوگ، میدان جاتے ہیں، وہ اس کے مقابلے میں نہیں آتی. نہیں چل رہی، نہیں چل رہی ہے. مسجد اقصی میں روز تراویح ہوتی ہے، 60,000 مسلمان، 80,000 مسلمان دعا کرتے ہیں، مسئلہ کوئی نہیں اٹھاتا. رکاوٹ نہیں ہے. ہاں عبادت سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی. وہ حج کے موقع پر بولتے ہیں حج کا اجتماع اور زیادہ ہو، KFC اور میک ڈونلڈ بکے گا، سارا ریونیو ہمارا ہے. یہودیوں کو حج سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہودی حج سے خوش ہوتا ہے. 4 ملین نہیں 5 ملین آئے، صحیح ہے. البیک اتنا تھوڑی بکے گا، KFC بھی بکے گا، میک ڈونلڈ بھی بکے گا، پیپسی چلے گی، ہر چیز چلے گی. سمجھ آئی؟ ان کو اجتماع، اس اجتماع سے پریشانی ہے جس اجتماع کے بعد
مسلمان تشکیل کرتے ہیں کہ یہاں سے اب دین پھیلے گا، امر بالمعروف ہوگا، یا یہاں سے جہاد پھیلے گا، وہ بولتے ہیں یہ ہمارے لیے زہر ہے۔ حج پر تو سارے گئے، دعائیں کی اللہ یہود کو برباد کر، سب کو کر، ٹکٹ پکڑا، واپس گھر آ گئے۔ سمجھنا چاہیے بھائی، سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے ایسی انوائرمنٹ بنایا ہے کہ مسلمانوں کا حج ان کی فیسلٹیز کے بغیر پورا ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کریم، اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جب گھر تعمیر کر دیا، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اعلان کرنا آپ کا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا، حضور یا اللہ یہاں میری فیملی کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، نہ بندہ بشر ہے، نہیں ہے، یہ قبیلہ بنی جرہم والے شاید آئیں، یہ روکیں، کون آئے گا؟ جو لوگ ہیں وہ حج کر رہے ہیں، تھوڑے سی تو لوگ ہیں گنتی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہمارے محبوب آپ کا کام آزان لگانا ہے، وَأَذِّن، آزان دے، اعلان کر۔ جب آپ اعلان کر دیا تو عالم ارواح میں جو روحیں ہیں اللہ پاک نے ان تک آواز پہنچائی، اور جس نے لبیک پڑھا ہے اوپر، وہ حرم شریف جا کے رہے گا، پیسوں کے بغیر، پیسوں کے۔ اللہ نے زمین کی آواز اوپر پہنچائی۔ تو آپ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں آپ لوگوں میں اعلان کریں، آپ کے اعلان کی برکت سے یأتوک رجالا، پوری دنیا کے لوگ پیدل آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور پتلی دبلی لاغر اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے، اور وہ اونٹنیاں یأتین من کل فج عمیق، وہ دور دراز کے گہرے دروں میں سے، پہاڑوں میں سے، وادیوں میں سے چل کے حج کرنے آئیں گے۔ کیا خیال ہے لوگ کہاں کہاں سے پہنچتے ہیں؟ ابھی پچھلے سال ترکی کا ایک واقعہ ہے، ترکی کے گاؤں، پیچھے گاؤں کے علاقے میں کوئی بندہ گرین ایریا میں ڈرون اڑا رہا تھا، گرین ایریا میں ڈرون کیمرہ اڑا رہا تھا۔ اس نے ڈرون کیمرہ کیا، کہیں جا کے اس کے سگنل ویک ہوئے، ڈرون کیمرہ گر گیا۔ وہ گرا تو ایک کسان کے کھیت میں گرا، اس نے اٹھایا، اس نے کہا اوہ چھوٹا سا جہاز ہے، اوئے چھوٹا سا۔ وہ اس کو پکڑ کے پیار محبت میں کرنے لگا، کاش تیرے پر بڑے ہوتے تو تیرے ساتھ لٹک کے میں حرم جاتا، کاش تیرے پر بڑے ہوتے تو تیرے ساتھ لٹک کے میں حرم جاتا، لیکن تو مجھے اٹھا نہیں سکتا۔ یہ حسرت کر رہا تھا، اور اس کی ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی۔ وہ بندہ اپنا ڈرون لینے کے لیے آیا، رات کو کہیں اس نے یوٹیوب پر چڑھانے کے لیے ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا، وہ بندے کی باتیں بیچ میں آ گئیں۔ تیسرے دن وہ بندہ حرم میں، یأتین من کل فج عمیق۔ اللہ پاک کے کام میں بلانا بھائی، انسان کا کام محنت کرنا ہے، صرف دعا سے نہیں ہوگا۔ اس دن بھی مولانا انس صاحب نے جب ممبر پہ بولا نا، اللہ کو دکھانا ہے، 1 روپیہ نکالو، یا اللہ یہ میرا حج کا ہے یا عمرے کا ہے، دکھاؤ۔ اللہ کی ذات اتنی غیرت والی ہے، بولے میرا بندہ کوشش کر رہا ہے، انتظام۔ اور ہمارے استاد محترم نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے، جو شخص، اللہ اس کو زندگی بھر مقروض نہیں کرتا۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں۔ نقد فضیلت کیا ہے؟ کبھی زندگی میں اللہ اس کو مقروض نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں میں 1965 میں حج پہ گیا، 35 روپے ادھار مانگ کے۔ کتنے روپے؟ 35 روپے ادھار مانگ کے، اور حج پہ تو چلا گیا، لیکن وہاں جا کر دل میں ایک وہ تھا، یار 35 روپے ادھار ہیں، حج پہ آیا ہوں، یہ وہ، تو یہ چیز کھاتی تھی۔ اللہ پاک نے وہیں حج سے پہلے، حج کے دوران ادھار اتارنے کا انتظام کر دیا۔ واپس آ کے ادھار اتارا، اور 2022 میں ان کا انتقال ہوئے۔ کہتے آج تک الحمدللہ میرے پر کوئی قرضہ نہیں۔ تو یہ جو کرے گا دکھائے گا، اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی حد بندی کر کے، باؤنڈری کھینچ کے گوگل میپ کے طور پر، اور اس کو حرمت والا قرار دیا، حرام قرار دیا۔ حرام سے اردو والا حرام مراد نہیں ہوتا، عربی والا حرام کا مطلب یہ عزت اور احترام، عزت اور سلام۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ پکی بات ہے۔ فرمایا اللہم ان ابراہیم حرم مکہ۔ جب یہ سب کچھ ہوا، امتحان گزرے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس شہر کا بھی حرمت والا، امن والا بنا، اس میں پانی کا بھی انتظام ہو گیا، اس میں آپ کا گھر بھی تعمیر ہو گئی، لوگ بھی تھوڑے بہت آباد ہو گئے۔ تو انہوں نے اللہ پاک کو ایسے کر کے متعین کیا، یا اللہ یہ جگہ، یہ جگہ، جتنے بھی میقات ہیں نا، ہل اور حرم، یہ سب کے سب
توقیفی ہیں، یہ وحی سے نازل ہوئے ہیں، یہ انسان کی اپنی میجرمنٹ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی، یا اللہ اس مکہ کو حرمت والا قرار دے. اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے جس دن آسمان اور زمین پیدا کیے اس دن مکہ کو حرمت والا بنایا. اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی شامل ہوئی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، اے اللہ ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرمت والا بنایا، اے اللہ مدینہ میری ہجرت کی جگہ ہے، میں اس کے 2 پتھریلے پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو حرمت والا بناتا ہوں. لہٰذا آپ جب جائیں گے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ میں بھی لوگ بولیں گے حرم جا رہا ہوں، حرم جا رہا ہوں، حرم جا رہا ہوں، اور مدینہ میں بھی لوگ بولیں گے حرم جا رہا ہوں. تو جب مدینہ میں حرم بولیں تو مطلب مسجد نبوی جا رہا ہوں. 2 حرم ہیں، حرمین الشریفین، حرمین. اچھا، اب سب سے بڑی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. دعا کا آج صبح جو فجر میں نے 3 آیتیں تلاوت کی اس میں ایک آخری آیت ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. جب بیت اللہ تعمیر ہوا، بیت اللہ تعمیر ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سائٹ پہ ہوئے، وہی کام کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اللہ کا حکم پورا کیا، سائٹ پہ وہ دعا کی یا اللہ یہ قبول فرما، یا اللہ یہ مسجد بنائی اس کو اپنے راستے میں قبول فرما. ٹھیک ہے، اور یا اللہ اس مسجد میں کرنا کیا ہے اس کی ہمیں تعلیم عطا فرما. نماز پڑھنی ہے، طواف کرنا ہے، حج کرنا ہے، سعی کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے اس کی ہمیں تعلیم، ہمیں ہمارے مناسک بتا. یا اللہ ہمیں ہمارے آنے والی نسلوں کو اپنی تابعدار بنا. یہ ساری دعائیں ہیں. پھر اس دعا کے آخر میں ایک اور دعا ہے، یا اللہ انہی لوگوں میں سے، یہاں آنے والے انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو کیا کرے، جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائے اور ان آیتوں کی تعلیم، تفسیر، ترجمہ بتائے اور حکمت یعنی اپنی احادیث بھی بتائے. اور یہ ظاہری تعلیم کے بعد وہ یزکیہم آنے والے لوگوں کی باطنی بیماریوں کا صفایا کرے. اب یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کسی کو خدا نخواستہ تکبر لاحق ہو جائے وہ نظر نہیں آئے گا، لیکن انسان فیل کرے گا یار ہے کام خراب ہے، اندر من خراب ہے، اندر من. یہاں بیٹھے بیٹھے خدا نخواستہ کسی کو حسد ہو جائے نظر نہیں آئے گا، لیکن بیماری کریٹ وہ روحانی چیزیں جو انسان کو نظر نہیں آتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں سے ایک ایک کر کے نکالے. جو نعرہ لگایا فرمایا دعوہا فإنہا منتنہ. یہ عصبیت کا نعرہ کس نے لگایا؟ یہ تو بہت بدبودار نعرہ ہے، یہ تو بہت بدبودار نعرہ ہے. جو اس نعرے پہ مرا وہ جاہلیت پہ مرا، اس کے اسلام ایکسیپٹ نہیں ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ لوگ جو 40 سال تک حالت جنگ میں رہتے تھے، ایسے شیر و شکر ہوئے، ایسے شیر و شکر ہوئے کہ وہ جہاد میں 3 آخری صحابی آخری لمحے پانی لے کر بندہ آیا تو ان کے پاس آیا تو ساتھ والے نے آواز کی، انہوں نے کہا مجھے دینے سے پہلے اس کو دے. اس کے پاس گیا تو دور سے آواز آئی ایک اور کراہ رہا تھا، کہا اس کو دے. اس کے پاس پہنچا وہ شہید، واپس دوسرے کے پاس پہنچا یہ شہید، واپس پہلے کے پاس پہنچا یہ شہید. وَيُزَكِّيهِمْ، نبی کی تربیت، نبی کی اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. مؤلف فرماتے ہیں اللہ پاک نے وہ ساری دعائیں مبارک دعائیں ایسی سن لی کہ اسماعیل اور ابراہیم کی ذریت میں اللہ پاک نے سید الاولین والآخرین خاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ کو پیدا کیا. حضرت ابو امامہ سے مروی ہے حضور سے پوچھا گیا ما کان اول بدء امرک، حضور آپ کی نبوت کی برکت کہاں سے شروع ہوتی؟ آپ کی نبوت کی ابتدا یعنی برکت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا دعوت ابراہیم، وہ جو ابراہیم نے دعا کی تھی وہاں سے میری نبوت کی برکت چل آئی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ معراج کی رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا، ذرا اس کے میٹیریل دیکھیے گا. احسبہ من لؤلؤ، وہ سارے کا سارا ایک موتی سے بنا ہوا ہے. کیا اس کی خاصیت ہے؟ لیس فیہ فصم، اس کے اندر کوئی جوائنٹ نہیں ہے. یہاں دیکھیں گے بہت سارے جوائنٹ نظر آئیں گے،
کالم جوائنٹ یہ وہ ایسا موتی سے بنا ہوا ہے پورا کا پورا مکرم بھائی، کچن بھی ہیں اس میں، ساری چیزیں ماشاءاللہ اس میں، لیس فیہ فصم، اس کے اندر کوئی جوائنٹ نہیں ہے، ولا وحی، اور وہ ایسا نہیں ہے کہ جوائنٹ نہیں ہے تو وہ بڑی ویک قسم کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری بھی نہیں ہے، اسٹرانگ ہے۔ اعدہ اللہ تبارک و تعالی لخلیلہ ابراہیم، ابراہیم کو پہلی جو وہاں دعوت دی جائے گی، مستقل نہیں، جو پہلا وارم ویلکم ہوگا وہ اس محل میں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے معراج کی رات کو ایک پیغام دیا۔ کیا پیغام دیا؟ جی، موسیٰ علیہ السلام تھے، ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا، یاد رکھیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے بیت معمور کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہے اور ان کو یہ بتائیں کہ جنت اللہ رب العزت کا چٹیل میدان ہے، اور اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ ہے۔ لہٰذا اپنی جنت کو ہرا بھرا کرنے کے لیے ذکرن کثیرا، ذکرن، سبحان اللہ کہنے پر وہ درخت لگتا ہے جس کے نیچے بھاگی جاؤ سایہ نہیں ختم ہوگا۔ ان فی الجنہ ان جنت ربکم، یا ان الجنت قیعان، اللہ کی جو جنت مسلمانوں کے لیے بنی ہے وہ چٹیل میدان ہے، اس کو ہرا بھرا انسان اپنے اعمال سے کرے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے معراج کی رات کو پیغام دیا ہے۔ پھر اس میں چلتے چلتے وہی والی بات آتی ہے، 100 درجات ہیں، ایک درجہ یہاں، دوسرا درجہ وہ ستارے پر، اور دونوں درجوں میں جب ایک سبحان اللہ کا فرق آئے گا تو انسان سر پہ مٹی ڈالے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت تھی، کسی نے پوچھا، احادیث کثیرہ میں یہ بات بہت آتی ہے کہ یہ تشہد میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سے پوچھا گیا، حضور آپ پر درود و سلام اور آپ کے اہل بیت پر درود و سلام کیسے بھیجیں؟ صحابہ تھے نا، پوچھ پوچھ کر چلتے تھے۔ فرمایا کیسے؟ ایسے قولو، بولو، سب پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آواز آئے عبدالصمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف حضور کی اپنی زبان مبارک سے تلقین کیا گیا، اور اس میں جو حکمت ہے وہ میں کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء میں سے درود و سلام میں تشبیہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں دی گئی؟ کیونکہ انعامات بہت زیادہ ہیں، انعامات بہت زیادہ۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہی سارے جو ہے وہ نبی بن جائیں۔ ایسے ہی ہے نا، تو ہو نہیں سکتا، ہے ہی ایسا نہیں، وجہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ آل ابراہیم جو اس میں ہم بولتے ہیں، تو شاید یہ وجہ ہے، صرف ان کی قوم پہ نہیں بلکہ وہ ساری ان کی اولاد پہ بھی سارا فرق، سارے نبی جو ہے کمپریہنسولی پورا اس کو کور کیا گیا۔ یہ الگ، یہ دور کی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے درود شریف میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ حیثیت سے کاؤنٹ کیا گیا ہے، وہ خاندانی حیثیت سے برقرار نہیں رکھا گیا، اس کو الگ کنسیڈر کیا گیا ہے، تب دونوں کو آپس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، حضور کے پاس ایک شخص آئے، فرمائے یا خیر البریہ، یا خیر البریہ۔ حضور نے فرمایا یار وہ تو ابراہیم تھے۔ محبت، کیا محبت؟ ہمارے ساتھ رہو بھائی، آپ لوگ ادھر ادھر ہو۔
ولما ولد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام قال مبشرا، حضور کے ہاں جہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تو حضور نے خوشی میں فرمایا ولد لللیلہ، میرے لیے آج رات ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کو اپنے والد کے نام پر اس کا نام ابراہیم رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا والد، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اور آخر میں ابراہیم، یہ حضور کی ان سے محبت بیان ہو رہی ہے۔ آگے وہی والی حدیث جو کئی دفعہ بیان کی ہے، 140 سال۔ کون؟ سب چھوٹی عمر میں، حضور کے تینوں بیٹے تینوں چھوٹی عمر میں گئے، ایک دو تو مکہ میں گئے اور ایک مدینہ منورہ میں، چھوٹی عمر میں گئے، 10 سے 12 سال کے اندر اندر سب گئے، بخار سے کسی چیز سے۔ اللہ پاک کی بڑی حکمت ہے، دیکھیں نا، حضور فرماتے ہیں اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا جتنا مجھے آزمایا گیا۔ حضور پیدا ہوئے والد نہیں، پیدا ہوئے والدہ گئیں، اٹھ گیا سایہ، اولاد جتنی دی نرینہ اولاد سب حضور کی دنیا میں گئی۔ بتاؤ آزمائش کا ٹھکانہ ہے۔ نام کیا تھے؟ ایک ابراہیم قاسم ہو، ابراہیم قاسم، اب ایک جو بیٹے تھے نا ان کے عبداللہ طاہر طیب، تینوں ایک کے نام تھے، ہاں ان کے الگ الگ نام ہیں، قاسم ابراہیم طیب طاہر عبداللہ۔ 7ویں آسمان پر جب مجھے لے جایا گیا، جبرائیل نے دروازہ کھولنے کی بات کی، پوچھا کون ہے بھائی؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انویٹیشن بھیجا تھا؟ کہا جی ہاں بھیجا گیا تھا۔ پھر دروازہ کھولا گیا، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام سامنے بیٹھے ہیں اور بیت معمور کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے، پیچھے بیت معمور ہے اور ایسے بیٹھے ہوں۔ صحیح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی۔ وہی والی بات پھر آگے لکھی ہوئی ہے، ہر روز 70,000 فرشتے اس کے طواف کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ اذا خرجوا منہ، طواف کر کے جب نکلتے ہیں، لم یعودوا الیہ ابدا، پھر ہمیشہ ہمیشہ واپس نہیں آ سکتے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ والے دن جب بہت سارے بتوں کو دیکھا تو اس وقت تک حضور داخل نہیں ہوئے جب تک کہ ان بتوں کو مٹا نہ دیا گیا ہو۔ وَرَآ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام بِأَيْدِيهِمَ الْأَزْلَامَ، انہی بتوں میں ابراہیم اور اسماعیل کا بت بھی بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان کے ہاتھ میں تیر رکھے ہوئے تھے، جو تیر اس میں جوئے میں کام آتے ہیں۔ بالازلام یہ ایک زبردست کہانی ہے۔ وہاں نا کبھی ہجرت کا موقع بیان ہوا تو اس میں ایک واقعہ آئے گا، ہر بندے کے پاس، جیسے یار میاں مٹھو نہیں اٹھاتا، میاں مٹھو فال، یہ فال نکالنے والے تیر ہوتے تھے، جیو والے نہیں۔ کس والے؟ کسی تیر کے اوپر لکھتا ہے یہ برکت والا ہے، یہ منحوس ہے، یہ بین ہے، دوبارہ آزماؤ، ٹرائی اگین۔ تو 6-7 تیر ہر بندے کے پاس پیچھے کمان میں ہوتے تھے۔ کوئی بھی کام کرنے کا موقع آتا وہ تیر نکالتے تھے، دیکھتے تھے کیا لکھا ہے، لکھا ہو مبارک ہے تو وہ کام کر گزرتے، تو وہ کوئی کام نکالا منحوس ہے وہ کام چھوڑ دیتے تھے۔ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالی بلی نے سراقہ بن مالک، ایسے ہی ہے، ایسے ہی حضور کا پیچھا کیا ایک بندے نے، سراقہ بن مالک، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ہجرت کا واقعہ بڑا ایمان افروز ہے اور اس کے لیے 2-2.5 گھنٹے چاہیے۔ تو اس میں جب اس بندے نے پیچھا کرنا شروع کیا نا تو اس نے فال نکالا تو کہا یہ تیرا کام منحوس ہے، پیچھا نہیں کر۔ تو اس نے کہا 100 اونٹ انعام ہے، چل تیری ایسی تیزی، اپنا تیر پھینک دیا۔ ہاں اپنی تیر کی نہیں مانی۔ تھوڑی دیر بعد پھر فال نکالا، پھر لکھا ہوا ہے بھائی یہ تیرا کام منحوس ہے، پیچھا نہیں کر۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، آگے 100 اونٹ کا انعام ہے۔ لالچ انسان کو کہاں ڈالتا ہے۔ جیسے پہلے آیا تھا کہ انہوں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون، لیکن جب حضرت ابراہیم کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ ابراہیم، پہچان لیا۔ نقطہ لکھا ہوا نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے نا بیت المقدس میں سب سے ملاقات ہو چکی تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، بیت المقدس میں ابراہیم علیہ السلام کی نے تقریر کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بھی بیان کی تھی۔
پہچان گئے؟ سوال بھی قیمتی، اللہ پاک نے جواب بھی ڈال دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک کرے، واللہ ان استقسما بالازلام قط، ابراہیم اور اسماعیل نے واللہ ساری زندگی کوئی یہ فال نکالنے کے لیے تیروں کا استعمال نہیں کیا۔ یہ ازلام جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات تیر ہوتے تھے اور بعض اوقات پتھر، بعض اوقات کچھ اور چیزیں بھی ہوتی تھیں، لیکن ان سب کا مطلب یہی ہوتا تھا، ہر بندے کے ساتھ لباس میں نا یہ مصیبت لٹکی ہوتی تھی۔ لباس ہے، لباس میں کہیں نہ کہیں اس نے اپنے پوکیمون کارڈ بھی رکھے ہوتے تھے کہ نکالوں گا کیا آئے گا یار، یہ صحیح ہے۔ آگے تذکرہ آتا ہے موسیٰ کلیم اللہ کا، موسیٰ، اور موسیٰ سے تو آپ واقف ہیں۔ فرمایا تاریخ کا سب سے طویل ترین مہر موسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا۔ تاریخ کا سب سے طویل ترین مہر کس نے ادا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ 10 سال خدمت کی شعیب علیہ السلام کی شادی کے بدلے میں۔ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے نا شریعت محمدی میں، مہر کو سروس سے کینسل کر کے کرنسی پہ لایا گیا ہے۔ پچھلے زمانے میں سروس بھی مہر ہوتا تھا، جیسے انہوں نے 10 سال سروس دی، خدمت کی، اور بہت ساری چیزیں مثال ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک مثال ملتی ہے۔ ایک صحابی اتنے غریب تھے، حضور نے پوچھا کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں حضور، کچھ بھی نہیں۔ ایک اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، شادی کرنی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کیا ہے تمہارے پاس؟ کہا مجھے قرآن کی ایک سورت آتی ہے، میں قاری ہوں۔ قرآن کی ایک سورت آتی ہے، آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، قرآن کی ایک سورت آتی ہے مجھے پڑھنی اور میں قاری ہوں۔ حضور نے فرمایا جا ان گھر والوں کو پیغام دے کہ مجھے محمد نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کراؤ، اور مہر میں اس کو قرآن کی ایک سورت سکھاؤں گا۔ انہوں نے کہا مرتا کیا نہ کرتا، سر پٹ ڈھوڑے گئے، دروازہ بجایا، کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے اور آپ کے ہاں ایک صاحبزادی ہے، ان سے میرا نکاح ہے، اور مہر میں قرآن کی ایک سورت ہے۔ قربان جائیے صحابہ کرام پر، غریب مسکین سب کچھ، بیٹی کو غربت کے حوالے کرنا۔ انہوں کا حضور نے فرمایا ہمیں رشتہ قبول ہے، شادی ہو گئی۔ لیکن یہ صرف ایک مثال ہے۔ آج کل قاری صاحب کو قرآن پر کوئی بھی بیٹی نہیں دیتا، مطلب قاری صاحب کھائے گا کیا؟ ہاں کرنسی میں جان ہی نہیں رہی۔ لکھا بھی جاتا تھا، ہونا چاہیے، یہ ادب کا ہے، یہ ادب کا حصہ ہے۔ میں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو اس میں سکہ رائج الوقت تو نہیں لکھتے، لیکن جنس لکھ دیتے ہیں، 50,000 روپے پاکستانی۔ وہ آج سے 50 سال بعد، 10 سال بعد کیا ہوں گے؟ وہ ہوں گے پاکستانی۔ ڈالر بھی لکھتے ہیں، ہاں ایک ماہر میں ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب لوگ جائیں گے کہ اللہ کے خلیل آپ اللہ سے سفارش کیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام کہیں گے بھائی آج بات ماننے والی، آج اللہ رب العزت غضب میں ہے، ایسا کرو۔ موسیٰ اللہ کا بڑا چہیتا تھا، اللہ نے موسیٰ کی بڑی سنی ہے، صحیح ہے، جاؤ موسیٰ کے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام بولیں گے چلو پجوئے تو نفسی نفسی، آج کام بننے والا نہیں ہے، آج کام بننے والا۔ کیا شان ہوگی یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، شکر اللہ کا، اللہ نے ان کی پیدا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے انعامات اور ان کا ذکر ہے، میں آہستہ آہستہ کرتا جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے دیکھیں قرآن میں سب سے زیادہ ذکر 136 دفعہ، کتنی دفعہ؟ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، بہت بڑا انعام ہے ان کا، صحیح ہے۔ اور اگر اشاروں کے ناموں میں بات کی جائے نام لیے بغیر تو 887 دفعہ 887 موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے، کیونکہ آج کل ہماری قوم بالکل بنی اسرائیل کے قریب ہے،
حضور کو پتہ تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میری آنکھوں کے سامنے تو پروان چڑھے گا، چاہے فرعون کے دربار میں ہو میری۔ اور فرعون کے بارے میں موسیٰ کو بتائے فرعون زمین میں فساد کرتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قانون سے بچے، قانون سے بچ کے نکل گئے، بندہ کلٹی کیا اور بھاگ گئے۔ اور پھر فرمایا اے موسیٰ ہم آپ پر اپنی محبت ڈالیں گے، آپ کی مجال نہیں ہے ہماری محبت سے بھاگ سکیں، یہ عطا کی گئی، یہ عطائیں ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا ایک بندہ بھیج کر کہ موسیٰ بھاگ، میں تجھے نصیحت کرنے والا ہوں۔ وہ جو ہائی پروفائل انٹیلیجنس کی جو کور کمانڈر میٹنگ ہوئی ہے نا، اس میں تیرے ڈیتھ وارنٹ جاری ہوئے، بھاگ یہاں سے، یہ اللہ کے انعام ہے، صحیح ہے۔ مہر آ گیا ان کا، اللہ پاک سے موسیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا، آواز دیتے آواز آتی، اور آواز کی سماعت میں نے بتا دی ہر طرف سے، اور جسم کا ہر جز اللہ کی بات سنتا تھا، کسی ایک طرف سے سماعت نہیں آتی۔ موسیٰ کو اللہ نے تورات عطا فرمائی، موسیٰ کو اللہ پاک نے دوبارہ فرعون کے دربار میں بیچ کے دعوت حق کی۔ وہیں پر اللہ پاک نے کہا موسیٰ ذرا ہنسا چھوڑ نیچے، ہنسا چھوڑا تو وہ آگے کہانی تبدیل ہو گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے چمکتا ہوا ہاتھ دیا۔ فرعون نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام ثابت قدم رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، جادوگروں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون غرق ہوا۔ فرعون کے گھر میں اللہ پاک نے بی بی آسیہ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ دیکھتے جا رہے ہیں، آگے پیارا قصہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہت سارے لوگ پرفیکٹ درجے تک پہنچے۔ کامل انسان وہ بنتا ہے جو ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور یہ بہت اوپر کا لیول ہے۔ وہ لیول یا ایتھا النفس المطمئنہ، ہر کوئی اس تک نہیں پہنچ جاتا، دنیا گزر جاتی۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جو بچے کا ہوتا ہے، 2 منٹ میں لڑتا ہے، 2 منٹ میں راضی ہوتا ہے، سب کچھ منٹوں میں کرتا ہے۔ ابھی لڑا، ابھی 2 منٹ بعد جا کے اس سے چیز شیئر کرے گا جیسے پیچھے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ کیفیت جب انسان میچیور ہوتا ہے پھر مرتے دم تک نہیں آتی، بلکہ یاد رکھتا ہے، یاد ہے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، اور یاد ہے فلاں وقت میں یہ کیا تھا۔ البتہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک بچپنے سے بڑھ کر بڑے اس میں میچیور لیول میں آ کر بچپنے سے بڑھ کر اللہ پاک ایک طاقت اور پرفیکشن عطا فرماتے ہیں۔ ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں لوگوں میں سے بہت سارے لوگ پرفیکٹ ہوئے ہیں، لیکن خواتین میں سے چند خواتین پرفیکٹ ثابت ہوئی ہیں پچھلی امتوں میں۔ پہلی آسیہ جو فرعون کی بیوی، پرفیکٹ ثابت ہوئی، اور دوسری مریم ابنۃ عمران، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کی پرفیکٹ ثابت ہوئی۔ بہت سارا ان پر آزمائش آئی، یہ وہ سب کچھ انہوں نے بتایا۔ لقمان شاکر کی طرح بولا، ہم نے سوچا عبد الرشید صاحب سے سبق سنیں گے، انہوں نے کہا آواز نہیں آ رہی، چلو مولوی صاحب اپنا کام کرو۔ وعن ابن عباس، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افضل نساء اہل الجنہ، سنتے جائیے گا، جنت کی خواتین میں سے فضیلت والی، بڑی بڑی فضیلت والی خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، مریم ابنۃ عمران عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، وآسیۃ بنت مزاحم، آسیہ کی والد کا نام مزاحم تھا، جو فرعون کی بیوی آسیہ ہے وہ جنت میں فضیلت والی عورت۔ اور ایک جگہ کہیں سے گزرا تھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں گی جنت، تو کتنی پرفیکٹ ہوں گی، کتنی؟ میخا ماری سی۔ ابھی ایک پیارا واقعہ ہے، شاید اس پر ہماری بات ختم بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ جہاں پہ اتنا زیادہ شاید اس وجہ سے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ مطلب مسلمانوں کی جو ہے وہ، اور یہ یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی قوم کے ہی ہیں، بنی اسرائیل، احوال ایسے ہی ہیں ان کے نبی کا ذکر جو ہے وہ اتنی بار کہ وہ ایسے ہی ہے، جھٹلا نہ سکے۔ ایسی ہے۔ یعنی ایک تو یہ مقصد ہے
اس امت کا یہ حدیث شریف یا آپ کو یہ بیٹھی جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں، یہ گواہی تیار ہو رہی ہے قیامت والی. یہ یہودی آخر میں بولیں گے ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا نہ کتاب آئی. اللہ عذاب دینے لگیں گے تو وہ یہ جھوٹ بولیں گے قیامت والے دن کہ نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کتاب آئی ہے. یہ جو اسرائیلی قوم اس وقت، ہاں ہاں یہ بھی، اور اس سے پہلے جو گزر گئے سارے. ہاں وہی کنٹینیوشن ہے نا اس قوم کی، بالکل اللہ جو ان کی بڑا ہاں اللہ کو مانتے ہیں اور باقی کام غلط کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ غلط بولتے ہیں، بھائی غلط طریقے سے دنیا میں آئے، وہاں سے بس ان کی دار کٹ گئی. ٹھیک ہے. دوسری وجہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بنی اسرائیل کے اس وجہ سے ہے کہ خود امت محمدیہ اس وقت بنی اسرائیلیوں والا کام کر رہی ہے. یہ مین پوائنٹ ہے. پھر میں آپ کو حدیث سناؤں. حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلے امتوں کے طریقوں پر بالکل ایسے چلنا شروع ہو جاؤ گے کہ بالش پر بالش رکھو گے. بالش پر، یہاں تک کہ اگر گو اپنے غار کے اندر جائے گی تو تم گو کے پیچھے اس کے غار میں جاؤ گے، اتنی پیروی کرو گے. تشبیہ دی ہے کہ اگر بنی اسرائیلی کچھ کام کرتے 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 کسی غار میں گھس گئے تھے تو امت محمدیہ میں سے بھی کچھ لوگ اس کے پیچھے گھسیں، چاہے وہ ماڈرن کے نام پر ہو، کسی کے نام. ابھی آپ امت محمدیہ کا حال دیکھ لیں، بالکل اے ٹو زیڈ. مغرب جو کرتا ہے اگلے دن یہاں آیا ہوتا ہے. کیا چیز ہم چھوڑتے ہیں ان کی پیروی؟ کچھ بھی نہیں چھوڑتے. ہاں جس پر اللہ کا کرم ہو جائے. چلیں اب یہ واقعہ سنیں، واقعہ بڑا ہی ایمان والا ہے. جب معراج کی رات ہوئی تو مجھے ایک بہت ہی پیاری خوشبو آئی. میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ خوشبو کیسی ہے؟ فرمایا یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کرنے والی خاتون اور اس کے اولاد کی طرف سے آ رہی ہے. فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کی ایک خادمہ تھی جو اس کے سر میں کنگھی کرتی تھی، اور بھی بہت ساری خدمت کرتی ہوگی، لیکن کنگھی کو خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ جو شہزادی ہوتی ہے اس کے بناؤ سنگار میں کنگھی کا خاص تعلق ہوتا ہے. قلت، حضور نے پوچھا وما شأنها، کیا قصہ ہے جبرائیل؟ قال، بتایا بین ہی تمشط ابنت فرعون ذات یوم، ایک دن جب وہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، جاگ رہی تھی، ظاہر سی بات ہے جاگ رہی ہوگی، سوتے ہو کنگھی ہو سکتی ہے بھائی؟ ضمیر صاحب ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو وہ کنگھی کر رہی تھی تو وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے گر گئی. کنگھی کر رہی تھی، کنگھی ہاتھ سے گر گئی. فقالت بسم اللہ، بسم اللہ کر کے اٹھایا، بسم اللہ کر کے اٹھایا. فقالت لها ابنت فرعون، ابھی فرعون کی بیٹی نے کہا بسم اللہ میں جو لفظ اللہ ہے اس سے مراد میرا باپ ہے نا، انا ربکم الاعلی. صحیح ہے. اب یہ دیکھیں امتحان کہاں سے پروان چڑھتا ہے. امتحان فتنہ، اردو والا نہیں عربی والا. آزمائش کہاں سے پروان چڑھتی ہے؟ لفظ کیا ہے؟ بسم اللہ. بسم میں سے باسیم میم نکالیں، یہ نارمل ہے. آگے آگے لفظ اللہ. تو بیٹی پوچھتی ہے اللہ سے مراد میرا باپ ہے، یعنی تو نے کنگھی اٹھائی ہے گویا بسم فرعون، یعنی فرعون کے نام پر اٹھاتی ہوں. اس نے کہا قالت لا، تیرا پیو کوئی مراد نہیں ہے، تیرا پیو کوئی مراد نہیں ہے. صحیح ہے. ولیکن ربی و رب ابی کی اللہ، میرا اور تیرے باپ کا بھی رب اللہ ہے. اس کو پتہ نہیں ہے اس کو. قالت اخبرہ بذالک، بچی نے کہا میں آپ کی کمپلین کروں گی، میں آپ کی کمپلین کروں گی. یہ امیرزاد بچوں میں شروع سے کیڑا ہوتا ہے، اپنے نوکروں چاکروں کی شکایت لگا کے ان کی زندگی حرام کر دیتا. اور میں نے بڑی کھلی بات بولی تھی کہ جتنے آپ بڑے درجے پر جاتے جائیں کان بند کریں، آنکھ کھولیں. اگرچہ وہ شکایت آپ کے خادم، پیون، گارڈ کسی کی طرف سے آ رہی ہے، واللہ اس کو فلٹر کریں. میری ٹیم میں جب کچھ مجھے شکایت لگاتا ہے نا کسی کا، تو جو شکایت لگانا ہے میں اس کی طرف آنکھیں نکالتا ہوں. اللہ گواہ ہے، آنکھیں نکالتا ہوں.
شکایت سن لیتا ہوں یار ہوا کیا ہے، لیکن اس کی طرف آنکھیں نکالتا ہوں کہ میرے قریب ہونے کی وجہ سے اگر تو نے غلط بیانی کی تیری خیر نہیں ہے. لہٰذا پورا رمضان گزرا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس رمضان میں مجھے کوئی کہیں سے شکایت نہیں آئی. میں نے کہا منڈ کے رکھو، کام چلتا رہے، شکایت. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. اللہ آگے بھی آزمائش سے بتائیں. بڑا پیارا نقطہ آگے. ٹھیک ہے، بچی نے کہا میں اپنے والد کو بتا دوں. اس نے کہا نعم، جا بتا. فاخبرتہ، فرعون کو بتایا. فدعاها، فرعون نے اس کو بلایا. فقال یا فلانہ، اے فلانی، وَإِنَّ لَكِ رَبًّا غَيْرِي، توجہ میری طرف جراب والے، توجہ میری ول، صحیح ہے؟ کیا تیرا میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ قالت نعم ربی وربک اللہ، بڑے ہوئے دربار میں، جی حضور میرا اور آپ کا رب اللہ ہے. حق کلمہ سلطان کے سامنے کہنا افضل ترین جہاد ہے، بڑا جہاد ہے. پتہ ہے اس کو اب جو کچھ بھی ہونے آگے خیر نہیں ہے. سنتے جائیں. فَأَمَرَ بِبَقْرَةٍ مِّن نُحَاسٍ فَأُحْمِيَتْ، سیسا، جس بہت بڑے کڑا کے اندر سیسا تھا، اس کو منگایا گیا اور اس کو ابالا گیا اس کے سامنے. ثم امر بها ان تلقي هي واولادها فيها، اس ابڑتے ہوئے کڑا کے اندر، دیگ کے اندر اس کو اور اس کے بچوں کو ڈالو. سنتے جائیں، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا. قالت له ان لی الیک حاجہ، اب ایمان پرواز کر رہا ہے، ایمان پرواز کر رہا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ جان کس نے دی؟ اللہ نے دی ہے. اگر یہ جہاد میں جا کر شہید ہو جائے گی تو اللہ پر کون سا احسان ہے؟ اللہ نے دی ہے، اللہ نے واپس لے لیا. کوئی اپنی چیز ہوتی تو مزہ آتا کہ یا اللہ یہ چیز آپ نے دی، یہ میری ملکیت تھی، میں آپ کے نام پہ قربان کرتا ہوں. سنتے جائیں بھائی. اس نے کہا مجھے ایک تیرے سے کام ہے فرعون. کہا کیا کام ہے؟ قالت احب، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میری جان نکل جائے، ان تجمع عظامی وعظام ولدی فی ثوب واحد وتدفننا، کہ میری اور میری بچوں کی ہڈیاں باقی بچیں گی اس ابلتے ہوئے تیل میں سے یا اس سیسا میں سے. تو میری آپ سے درخواست ہے جب ہم سب مر جائیں گے، کیونکہ ابھی آپ نے سلطان مبارک نے نکال دیا، منحوس نے فیصلہ تو نکال دیا، کہا ہماری ہڈیاں جمع کر کے ایک کپڑے میں جمع کر کے ہمیں ایک جگہ دفنا دینا ہمیں. قال ذلك لك علینا من الحق، چلو ہم آپ کا یہ کام کریں گے، ہم پر آپ کا یہ کام واجب ہے. دل سخت، دل پر پردہ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کتنی بڑی بات کر گئی. ہزاروں سال بعد مسجد عاشق پہ روزے کی حالت میں 29ویں روزے کو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. کم سعادت ہے. آپ میں سے اکثر نے شاید زندگی میں پہلی دفعہ سن رہے ہوں. صحیح ہے، اس کی سعادت ہے بھائی. قال فامر باولادها فالقوا بين يديها واحدا واحدا، شروع کیا سب سے پہلے اس کے بچوں کو ڈالنا اس کی آنکھوں کے سامنے. آنکھیں کھول دیکھ، ایک ایک کر کے. الى ان انتهى ذلك الى صبي لها مرضع، یہاں تک کہ اس کے ایک دودھ پیتے بچے کی باری آ گئی. کس کی باری آ گئی؟ افسانہ نہیں ہے بھائی، ریئل ہے. معراج کی رات کو حضور کو بتایا جا رہا ہے اور حضور کے واسطے سے میرے اساتذہ کی سند سے آپ کو بتایا جا رہا ہے. تقاعست من اجلی، اب جب دودھ پینے بچے کی بات آئی نا تو اب اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، اس عورت کی آنکھوں سے. قال یا امہ، اب اس بچے کو اللہ نے زبان دی، دودھ پیتے بچے کو. اے میری پیاری اماں جان، اقتحمی، ٹائٹ ہو جا. کیا ہو جا؟ اور مضبوط ہو جا. فإن عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے. فاقتحمت، پر اس نے صبر کر دیا. یہاں پر قصہ اس کا ختم ہو جاتا ہے.
اتنی بات مسند احمد میں مروی ہے۔ اس کا اگلا حصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ایک خاص جگہ سے جہاں اس کے فوت ہونے کے بعد فرعون نے ہڈیاں دفنائی تھیں، وہاں سے خوشبو پھوٹی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی۔ وہ جو ہڈیاں اس فرعون نے ان لوگوں کی جمع کر کے دفنائی تھی، ان ہڈیوں سے اللہ نے خوشبو بنائی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، یہ دیکھنا چاہیے بھائی، دین کے نام پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قل اللہ ثم استقم، بول اللہ ایک ہے پھر ثابت قدم ہو جا، بول اللہ ایک ہے، اور ثابت قدم ہونا آسان کام نہیں ہے۔ بلال کو دیکھیں، سیدنا بلال اور سیدنا صہیب رومی، ابو ذر غفاری کو حضور نے بتایا تم پردیسی ہو، میرے بھائی تم پردیسی بھی ہو غریب بھی ہو، تو تم اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا، تم اپنے ایمان کا اظہار۔ ابو ذر غفاری، قبیلہ غفار بہت بڑا قبیلہ تھا مکے سے دور، تو پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، وہ یہاں ایمان لائے، پردیسی بھی تھے، گئے مطاف میں، یہ ابو جہل یہ بڑے بڑے مشرک بیٹھے ہوئے تھے، اے لوگو آمنت باللہ و رسولی یہ بات کرنی تھی، یہ بات AK-47 کی آواز ڈگ دگ دس ہو گیا، سب کے سب ٹوٹ پڑے، اتنا مارا بے ہوش کر دیا۔ قل اللہ ثم استقم، اللہ بول اللہ ایک ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے ساری دنیا، آسان کام تھوڑی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بولا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر وہ ثابت قدم رہے، اب فرشتے خوشخبریاں لے کر آئیں گے۔ البتہ ثابت قدم رہنا آسان کام نہیں، اللہ پاک سے فتنوں اور آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے، یہ اصل مومن کا شعار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جب بہت سارے جنگیں کر دی، اب صحابہ جنگ کے عادی ہو گئے، تو کچھ زمانہ گزرتا جنگ نہ ہوتی تو حضور سے بولتے حضور کوئی کھٹ پٹ نہیں ہو رہی آج کل ہے، تو حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگا کرو، ہر وقت جنگ نہیں کرا کرو، صحیح ہے، اللہ سے۔ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، ابھی رمضان ہے، ایمان ہے، جوش بنا ہوا یار، کوئی بھی آزمائشی دیکھ لیں گے، برداشت کر لیں گے، اتنے واقعات سن لیے امام صاحب کو، ہم نے پورے رمضان نچوڑ لیا صحیح طرح، سوتے جاگتے بھلے بھلے ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرو، یہ پہلا درجہ ہے، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ، لیکن جنگ سر پر پڑ جائے، فَاسْبُتُوا، پھر میدان جنگ میں مرد کلندر بن کے ثابت قدم رہو، پھر جو پیٹ پھیر کے بھاگا وہ ایمان گیا۔ پہلے زمانے میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا، اگر کسی میدان جہاد میں ایک مومن ہوا اور اس کے سامنے 10 کافر ہوئے، اس کنڈیشن میں مومن کو بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، بھاگا تو ایمان جائے گا، 1 کا 10، ایک مومن 10 سے مقابلہ کرے گا، اور یہ مقابلہ کرنا اس پر واجب ہے، اگر وہ 11 ہو گئے تو پھر اس کو پیچھے ہٹنے کی اجازت ہے، اتنی سختی تھی۔ پھر آگے چلتے ہوئے فرمایا اب 1 کا 2، اگر ایک مومن کے مقابلے میں 2 کافر آ جائیں تو مومن کو بھاگنے کی اجازت نہیں، یہ حکم آج بھی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اگر ایک مسلمان کے سامنے میں 2 کافر آ جاتے ہیں تو مومن کے لیے مجال نہیں ہے وہ بھاگے، 3 ہو گئے تو پھر تدبیر بدل سکتا ہے، 2 سے مقابلہ کرے گا۔ وجہ اس کی ہے کہ اللہ نے رحمت کے فرشتے مومن کے ساتھ رکھے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت اس مومن کے ساتھ ہے، یہ ہمت کرے گا وہ ڈریں گے۔ دلیل ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد آیا؟ کس کو یاد آیا؟ 2 آئے تھے، ایک کو پھڑکا دیا اور ایک بھاگتا حضور کی خدمت میں آیا، حضور بچہ ہے تو ابو بصیر تو نہیں چھوڑتا، ابو بصیر تو اللہ کریم۔ تو یہ ساری احادیث کا خلاصہ یہ نکلا، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، ایمان کے بعد عافیت بہت بڑی نعمت ہے، عافیت میں پوری دنیا و ما فیہا آ جاتی۔ اگر آپ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں یا اللہ عافیت عطا فرما، یہ ایک ایسا کوڈ ورڈ ہے، اس کے اندر ہر خیر، رزق، برکت، اولاد، سہولت، ہر چیز آتی ہے، اور عافیت آ گئی جب البتہ سر پہ پڑ گئی، تقدیر غالب آ گئی، صحیح ہے، امن چل رہا ہے، ساتھ والوں نے 1-2 میزائل مار دیے، ہم نے پہل نہیں کی،
ساتھ والوں نے مار دیے، اب ان کو پھڑکانا واجب ہے۔ اللہ کریم دین اسلام کی سمجھ عطا فرمانا۔ بٹن کی بٹن دبانے کے لیے دل چاہیے۔ ایسے ہی ہے، دل چاہیے، اس وقت بھی دل گردہ چاہیے تھا، آج بھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا، جس بستر پر مریض ہو کے دنیا سے جا رہے تھے، اے دنیا کے بزدلو، اگر موت میدان لڑائی میں ہوتی یا میدان جہاد میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ میرے جسم پر 80 سے زیادہ تلوار، نیزہ اور تیر کے زخم ہیں، میرے جسم کے کوئی حصہ باقی نہیں جہاں کٹ نہ لگاؤ، لیکن مجھے آج موت بستر پر آ رہی۔ اور خالد بن ولید کو کوئی توڑ نہیں سکتا نا، پگڑی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک، اور اللہ پاک نے ان کو لقب دیا سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، کوئی شہید نہیں کر سکتا، کوئی شہید۔ بھائی یہاں ہمارا سلسلہ مکمل ہوا، سیرت کو لے کر ہم چلے تھے، لیکن افسوس کہ ہم سیرت کے ٹچ بھی نہیں کر سکے، لیکن اس ضمن میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ باتیں محض اپنے فضل و کرم سے کروا دی، اور اس میں آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہوا، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ یہاں کے اس ماحول کو، اس ساری پریکٹس کو، اس ساری چیزوں کو، ساری زندگی اپنے ساتھ جذب رکھنے کی کوشش کریں، اور دوستی یاری میں، مارکیٹ میں غلط بات کر کے، جھوٹ غلط بیانی کر کے، نماز ضائع کر کے اس کیفیت کو ضائع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی دلی کیفیت کچھ اور تھی، اور 29 رمضان المبارک کو آپ کی دلی کیفیت، یہ ایک نہ نظر آنے والا خزانہ ہے۔ کیا ہے؟ لیکن یہ ہے خزانہ، اس کی لاج رکھنا، اس کا خیال رکھنا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ دوسری اہم نصیحت، اپنے گھر میں جا کر آپ کی جو بھی حیثیت ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بھانجا ہے، کوئی والد ہے، چاچو ماموں ہیں، شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، واللہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کے رویوں میں ساری زندگی تبدیلی ہونی چاہیے۔ یار یہ بندہ اللہ کے گھر کی مبارک حصے میں ٹائم گزار کے آ رہا ہے، آپ کی ذات سے، آپ کی بات سے، آپ کے رویے سے کسی کو تکلیف، اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نے حضور کے اخلاق پڑھے، نبیوں کے حالات پڑھے، سب کچھ کیا، تو اس کا اثر آنا چاہیے، تاکہ گھر والے بولیں یار ہمارا یہ بندہ مسجد میں بیٹھ کے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہاں اس نے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہے۔ امام صاحب کو کوئی کریڈٹ نہیں چاہیے، آپ کا اس کا نتیجہ آپ کی اپنی زندگیوں میں آئے گا۔ عید کے بعد جب آپ مارکیٹ میں اتریں کام کے لیے، نوکری کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہاں بھی نظر آنا چاہیے، ارے بندے نے اعتکاف کیے، ماشاءاللہ اعتکاف کی برکات، انوارات سب اس کو نصیب ہو۔ ایسا نہ ہو عید کے بعد بندہ بولے یار اس سے تو پناہ ہے، تو مسجد سے شیطان بن کے آ گیا، یہ تو پہلے سے زیادہ چھری تیز کر کے آ گیا۔ صحیح ہے، اس چیزوں کا خیال رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، لوگوں آگاہ رہو، میرے نزدیک پرفیکٹ اور اچھا ہونے کا پیمانہ یہ ہے کہ تم میں سے اپنے گھر والوں سے کون اچھا ہے۔ مارکیٹ میں اچھا ہونا، گھر میں تیوری چڑھانا، یہ نبی تعلیمات سے بہت دوری ہے۔ جو آپ لوگوں میں سے گھر میں والوں سے اچھا ہوگا، وہ آپ لوگوں میں سے مارکیٹ میں بھی اچھا ہوگا۔ اور یاد رکھو تم سب جتنے بھی ہو، تم لوگوں کی 2 4 بیویاں ہوں گی، میرے پاس بہت ساری بیویاں ہیں، اور میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، یہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصروف ترین شخصیت روئے زمین پر نہ گزری نہ گزرے گی، لیکن عصر کے بعد جب حضور گھر تشریف لیتا تھے تو بولتے بھائی کوئی کام کاج ہے تو بتا دو، کوئی پیبند لگانا ہے، کوئی جوتے کے چمڑا ٹھیک کرنا ہے، کوئی بھی کام ہے ہیلپ کرنے کا تو لاؤ دو۔ یعنی وہ جو اسٹیٹس تھا، نبی، امام المجاہدین، قاضی، مفتی، مفسر، حافظ، قاری، وہ سب کا سب گھر کی دہلیز سے باہر، گھر کے اندر نارمل انسان کی طرح داخل ہوتے تھے، حالانکہ ان پر وہی نازل ہوتی تھی۔ وہ اگر اپنا اسٹیٹس چاہو جلال بنانا چاہیں، حضرت عمر نے خواہش بھی کی، حضور کیسر و کسرا والے، شیطان کی عبادت کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے بڑے بڑے تختوں پر بیٹھتے ہیں اور آپ چٹائی پہ سوتے ہیں، آپ کے جسم پر یہ چٹائی کا نشان بن گیا ہے۔ روئے حضرت عمر، کہا ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لیے کچھ کریں، کہا نہیں عمر،
یہ چیزیں صحیح نہیں، یہ آخرت کے انعام ہے، اللہ دے گا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ابو جندل کے والد آئے، جا کے مکہ والوں کو بولا میں نے دنیا کے بہت بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، جو عزت اور احترام محمد کا اپنے غلاموں میں ہے وہ اور کہیں میں نے نہیں دیکھا۔ اس سارے جاہ و جلال اور عزت کے باوجود جب گھر میں داخل ہوتے تو ایز اے فرینڈ داخل ہوتے، دل دے کر داخل ہوتے۔ کچھ صحابیاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، مذاق بھی کرتے، بہت ساری چیزیں کرتے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی سیرت کے قریب کر دیں۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ الہ الحق سبحانہ وتعالی، اب تک کا یہ جو سفر تھا یا اللہ، اس میں جو قیام کی باتیں، آپ کی رضا والی باتیں قبول فرما یا اللہ، جو غلط نفسانی سوء ادب والی بات ہو گئی یا اللہ معاف فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ ان تمام معتکفین سے راضی ہو جا، ان سے، ان کے والدین سے، ان کی اولادوں سے راضی ہو جا یا اللہ۔ انہوں نے مجاہدہ کیا یا اللہ، گھر بار کو چھوڑا، کاروبار نوکری کو چھوڑا، مصروفیات کو چھوڑا، کھیل کو چھوڑا، چھوٹے معصوم بچے آئے یا اللہ، ان سب سے دین دنیا آخرت میں اپنی رضامندی کے فیصلے نازل فرما یا اللہ۔ ان سب کو دین کی محبت، دینداری سے محبت، اہل دین سے محبت نصیب فرما، دینداری کو شوق کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرما، شیطان کے وسوسوں سے، غلط دوستیوں سے محفوظ فرما یا اللہ۔ ان کی نوجوانیوں کی حفاظت فرما، عفت پاک دامنی نصیب فرما یا اللہ۔ ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، ان کو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، تا عدم آخر مسجد کے ساتھ تعلق ان کا مضبوط بنا یا اللہ۔ جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ، بڑے بڑے چیلنجز ہیں ان سب کے، عید کے بعد یا اللہ ان کو اپنے چیلنجز میں کامیاب فرما، سرخرو فرما، کامران فرما یا اللہ۔ جس نے اس اعتکاف میں جو نیک ارادہ کیا ہے اس کے نیک ارادے میں برکت عطا فرما، عمل کرنا آسان فرما یا اللہ۔ ہماری دین دنیا آخرت بہتر فرما، دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ آپ کے علم میں ہے رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، معلوم نہیں کل روزہ ہے یا نہیں ہے۔ رمضان کو یا اللہ ہم سے راضی بازی اپنے دربار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ رمضان اگر ناراض گیا تو یا اللہ ہماری ہلاکت کنفرم ہو جائے گی یا اللہ۔ ہم تیرے کمزور بندے، ہمیں ہلاک کر کے آپ کو کیا ملے گا یا اللہ۔ ہم سب کو معاف فرما، ہماری بخشش فرما، ہماری مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جتنی بیماریاں ہیں چھوٹی بڑی، مجھے سب کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما، دین کی اور ایمان کی اور بدن کی تندرستی عطا فرما۔ پھر یہ جو امانت آپ نے بدن دی ہے اس کو اپنے راستے میں تول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ الحق سبحانہ وتعالی، قرآن کی نعمت، قرآن کی دولت جو آپ نے دی ہے اس کو تعدم آخر عافیت، صحت، سلامتی، تندرستی کے ساتھ یا اللہ اس کو دل و زبان پر جاری فرما یا اللہ۔ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنی اولاد کے لیے حافظ قرآن بننے کے لیے یا جن لوگوں نے خود ارادہ کیے ان کے ارادوں میں برکت عطا فرما، آسانی عطا فرما، نواز دے یا اللہ۔ ان سب کو اپنے خزانوں سے نواز دے یا اللہ۔ یہ شوق کے ساتھ آئے، مجھ غریب کی باتیں سنتے رہے، میں ان سے مذاق کرتا رہا، ان کو برا بھی لگا ہوگا یا اللہ۔ ان سب کے بدلے ان کو نواز دے، ان کو، ان کی نسلوں کو، ان کے والدین کو نواز دے، اپنے خزانے ان کے اوپر کھول دے یا اللہ۔ اپنے خزانوں کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ یہ بھر کر لوگوں کو عطا کرنے والے بن جائیں۔ الہ الحق سبحانہ وتعالی ہماری تمام فریاد اور التماس کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔